سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں، اور دوسرے ایک اس میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے، پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے، جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا، جن میں طلب ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ جو بلند ترین منزل ہے، جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں، ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے، ہدایت نہیں رحمت بھی ہے۔ تو یہاں تقابل اگر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں۔ اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں، کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین، اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہاں ہے ومما رزقناہم ینفقون، یہاں باقاعدہ لفظ زکوٰۃ آ گیا، وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اس سے ان کو دلچسپی تھی۔ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ۔ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی، تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں، اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہی ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں، اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ ولّا، اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرا، استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں۔ کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اے نبی، اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے، جھک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں، ہر طرح کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے ہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا، پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو دوسرا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے، اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق، سورۃ العصر، پھر آیت البر، تیسرا سبق یہ ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے، اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا، اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ سلیم الطبع انسان، سلیم الفطرت انسان، اور سلیم العقل انسان، فطرت کج نہ ہوئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے، تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو۔ وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی ایمان ابھی نہ کہیے، ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے، وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے، نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے۔ نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی، اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر، جو چیزیں، اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے۔ یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا، کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے، جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا، تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہے کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ ان اشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے
ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے. اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل. تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں. یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں. کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے. ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی. عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے. اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے. یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق. ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں، لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ